نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم 13ویں پارے میں سورہ رعد کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں الحمدللہ. آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے سبق کا آغاز سورہ ابراہیم سے کریں گے. اس دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، ہم جو کچھ بھی پڑھیں سیکھیں سمجھیں اس پر عمل کر سکیں، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا کی ہے اسی طرح ہمیں سلامتی کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا کر دیں آمین. سورہ ابراہیم مکہ میں نازل ہوئی تھی، اس لیے یہ سورت مکی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کس پہ ڈیپینڈ تھی؟ توحید پہ تھی. وہ اکیلے توحید پر قائم تھے. انہوں نے قوم کے ساتھ مقابلہ کیا، ایون کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے اس مشن پر ڈٹے رہے. ٹھیک ہے. اور جب آگ میں ڈالا گیا تھا تب تو ابراہیم علیہ السلام نبی نہیں تھے، 17-18 سال کے نوجوان تھے. ٹھیک ہے. اس وقت بھی اللہ نے ان کو ہدایت پر رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خود کیا گواہی دی کہ وہ کبھی بھی مشرک نہیں تھے. ٹھیک ہے. کبھی بھی شرک نہیں کیا تھا، توحید پر تھے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کہا. ٹھیک. خلیل یعنی دوست. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را. حروف مقطعات میں سے ہے. کتابن، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ، کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، الیکا، اے نبی آپ کی جانب. کیوں نازل کیا ہے؟ لتخرجا، تاکہ آپ نکال لیں. کن کو نکال لیں؟ الناسا، لوگوں کو. کس سے نکال لیں؟ من الظلمات، اندھیروں میں سے نکال لیں. اور کس کی طرف لے جائیں؟ الی النور، روشنیوں کی طرف لے جائیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے، اذن سے، اپنے رب کی رضا سے. إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ، اس راستے کی طرف جو بہت زبردست ہے، بہت زبردست والے کے راستے کی طرف. الحمید، جو خوب تعریف کیا گیا ہے. ٹھیک. خوب تعریف کرنے والا، تعریف والے کے. یعنی کون ہے حمید؟ کون ہے الحمید؟ اللہ تعالیٰ. العزیز اللہ تعالیٰ. تو اللہ کے راستے کی طرف لے جائیں. اب وہ پھر ساتھ ہی اس میں دیکھیں لا ہے، اس کا مطلب ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. الحمید اللہ، وہ تعریف والا اللہ کے، الذی، وہ ذات ہے، لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کس کا ہے؟ اللہ کا. اور یہ بات اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے دلوں کو تسلی آ جاتی ہے. میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کس کا ہے؟ گھر میرا نہیں ہے، شوہر میرا، بچے میرے، مال میرا. کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، سارا کچھ اللہ کا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں تو کیا لے کے جاتے ہیں؟ خالی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے اعمال. تو جو ہے آپ کا وہ کیا ہے؟ صرف آپ کے اعمال. ٹھیک. باقی سب کچھ اللہ کا ہے. ٹھیک. وویل، اور ویل ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ویل. ہلاکت والی وادی ہے. اور یہ وہ وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. اتنی خطرناک یہ وادی ہے کہ اس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. وویل، تو یہ ویل ہے، ہلاکت ہے، کس کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے لیے. ٹھیک. من عذاب شدید، شدید عذاب، سخت عذاب سے ہلاکت ہے ان کی. اچھا، اب وہ کون ہے؟ ابھی بھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. کفار کا کیا بتایا گیا؟ وہ کون ہے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یستحبون، کہ جو ترجیح دیتے ہیں، الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کو، کس پر؟ علی الاخرہ، آخرت کی زندگی پر. ٹھیک.
اور پھر دوسرا کام یہ کیا کرتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پھر یہ اللہ کے راستوں سے روکتے ہیں، کیونکہ خود جو غلط ہوتے ہیں، کیونکہ خود جو دنیا کے ٹریک پر چل رہے ہیں تو دوسروں کو کیسے چلنے دیں گے. ٹھیک ہے، تو دوسرا کیا کام کرتے ہیں، اللہ کے راستوں سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس راستے میں، کیا تلاش کرتے ہیں، عوجا. عوجا کسی کہتے ہیں، ٹیڑھا پن، کمی، کوتاہی، کمزوریاں. ہاں، بڑا نمازی بنتا ہے، دیکھو کاروبار دیکھو اس کا، نمازیں دیکھو، کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ اس میں، اس کی کمی. ہاں، نماز پڑھتا ہے جھوٹ بولتا ہے، نماز پڑھتا ہے بخیلی کرتا ہے، روزے تیرے کس کام کے، جتنی مرضی ٹکرے مار لو. یہ ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں اس میں، اور یہ عورتوں میں زیادہ ہے چیز، ٹیڑھا پن نا، خامی، اس کی کمزوری ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، فی ضلال، جو گمراہی میں ہیں، بعید، بڑی دور کی. نہ صرف گمے ہوئے ہیں بلکہ بڑی دور جا کر گمے ہوئے ہیں. ایک ہوتا ہے قریب قریب گلیوں میں آپ گم جائیں نا، کہیں پتہ ہوتا ہے اسی ایریے میں ہے، سیکٹر 1 ہی ہے، مل جائیں گے یہیں سے ہی. ٹھیک ہے نا، قریب قریب کی کسی جگہ سے دور جا کے بھٹکے ہوئے ہیں، راستہ ملنا بھی مشکل ہو گیا جن کو، جیسے جنگل میں آپ کھو جائیں. ٹھیک ہے، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول، کوئی بھی ایسا رسول، الا، مگر بلسان قومی، اس کی زبان جو ہوتی ہے وہ اس کی قوم کی زبان ہوتی ہے. لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے بیان کرے. فرض کریں یہاں پہ میری جگہ ایک چائنی ٹیچر بیٹھی ہو اور آپ کو چائنیز زبان میں قرآن پڑھائے تو کیسا لگے گا آپ کو، کتنا سمجھ آئے گا، نہیں آئے گا نا. تو اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ نے نبی کو اسی قوم کے اندر اسی زبان کے ساتھ بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو یہ باتیں بیان کرے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، فَيُضِلُّ اللَّهُ، البتہ یقیناً، یا پھر بھٹکا دیتا ہے اللہ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي، اور پھر ہدایت دیتا ہے، من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ بڑا ہی زبردست ہے، الحکیم، اور بہت حکمت والا ہے. زبردست کا الٹ کیا ہے، کمزور. ٹھیک ہے نا، ایک بندہ ہے جس کو آپ کوئی ویلیو نہیں دیتے، بہت کمزور ہے. ایک ہے جو پاور میں ہے، ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے. آپ اگر اس کے دور کے بھی رشتے دار ہوں گے نا، آپ سارے خاندان کو بتائیں گے، ہے نا. ہماری بڑی اپروچ ہے، وہ جو ایم پی ہے نا وہ ہمارا اپنا بندہ ہے، اس کا سیکرٹری ہمارا اپنا ہے. ڈائریکٹ بھی نہیں، اس کا سیکرٹری اندر تک میری پہنچ ہے، پی اے کی پہنچ زیادہ ہوتی ہے نا. کیسے اپروچ نکالتے ہیں، زبردست. اگر ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے کا پی اے زبردست ہو سکتا ہے، جو آپ کے کام نکال سکتا ہے، ہاں، تو سوچیں اللہ کی ذات، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات زبردست ہے. تو اندازہ لگائیں پھر وہ کیسا زبردست ہے. اور حکیم، حکمت. حکمت کیا ہے، اللہ فوری نہیں پکڑتا، اس کی حکمت ہے. اللہ نے کافروں کو چھوٹ دی ہوئی ہے، اس کی حکمت ہے. کافر کھا پی رہے موج مستی میں، اس کی حکمت ہے. آپ جتنی نیکیاں کرتے ہیں آپ پہ اتنی مشکلیں آ رہی ہیں، بیماریاں ہمارے گھر ہیں، مریض ہمارے گھر ہیں، صحت ہمارے پاس نہیں ہے، کمزوریاں ہمیں چڑھی ہوئی ہیں، کھا پی کے بھی سکون نہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اس کے برعکس وہ جو کافر ہیں وہ دھندنا کے پھرتے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، زیادتیاں بھی کر رہے ہیں، اور کھا پی رہے ہیں، موج مستی میں لگے ہوئے. تو حیرت ہوتی ہے نا، لیکن اللہ کی حکمت ہے اس میں، ہم اس کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، وَلَقَدْ، اور یقیناً تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا، نشانیوں کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دے کر بھیجا تھا. کون سی نشانیاں تھیں، ید بیضا، یعنی ہاتھ کا چمکنا، گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے اور نکالتے تھے تو وہ چمک رہا ہوتا تھا. اور دوسری عصا، یہ لاٹھی تھی جس کو جب زمین پہ ڈالتے تھے تو وہ بہت بڑا سا اژدہا بن جاتی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر جب اس کو پکڑتے تھے وہ دوبارہ لاٹھی بن جاتی تھی. کبھی امیجن کیا اگر آپ نے یہ سین دیکھا ہوتا تو، کبھی امیجن کیا آپ کے سامنے اگر یہ سین ہو رہا ہوتا تو کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کی. آپ ایمان لاتے نا، آپ سوچتے نا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس طرح، یہ تو انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. لیکن
جنہوں نے ایمان لانا تھا ایمان لائے، جنہوں نے نہیں لانا تھا انہوں نے نہیں یقین کیا، انہوں نے اس کو کیا سمجھا؟ جادو سمجھا. ٹھیک ہے. ان کے اخرج نکالو قوما کا اپنی قوم کو من الظلماتی اندھیروں سے الی النور نور کی طرف. ان کی قوم کون سے اندھیرے میں تھی؟ جہالت بھی تھی، غلامی بھی تھی. غلامی بھی تو اندھیرا ہے نا. غلامی کا الٹ کیا ہے؟ آزادی. ٹھیک ہے. تو ان کو اس ظلمات میں سے نکالو. وذکرہم اور یاد دلاؤ ان کو بھی ایام اللہ اللہ کے دن. ایام اللہ اللہ کون سے اللہ کے دن ہے پتا آپ کو؟ اس سے پہلے اسی قوموں کے. ایام اللہ کا مطلب ہوتا ہے پرانی قوموں کے جو ذکر اللہ نے کیے وہ ان کو یاد کراؤ. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی قومیں تباہ ہوئی ہیں؟ کون کون سی تھی؟ ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے. تو ان کو وہ یاد دلاؤ ان فی ذالک الآیات کہ بے شک اس میں البتہ یقیناً یہ نشانیاں ہیں لکل ہر صبار بہت زیادہ صبر کرنے والے کے لیے شکور اور جو بہت زیادہ شکر کرتا ہو اس کے لیے. یاد رکھیں ہدایت اور نصیحت کس کو ملے گی؟ صبار شکور. اگر ہم بے صبر ہیں ہمیں قرآن پاک کی آیتیں نہیں سمجھ آئیں گی کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس بندے کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہے اور بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. شکر گزار ہے. ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا کہ اے میری قوم ذکر کرو یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم جو اس نے تم پر کی اس جب انجاکم اس نے نجات دی تمہیں من آل فرعون آل فرعون سے. وہ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم وہ تم کو چکھاتے تھے سوء العذاب بڑا ہی برا عذاب. اور وہ کیا عذاب تھا؟ وَيُذَبِّحُونَ اور وہ ذبح کر دیتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو. تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری بیٹیوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی جانب سے عظیم جو بہت بڑی آزمائش تھی. چھوٹا سا بالکل ایک دن کا بچہ کوئی ذبح کر دے آپ کے سامنے آپ کی گود میں آ کر، ظاہر ہے ماں تو بچاتی ہوگی، ماں تو کوشش کرتی ہوگی نا بچانے کی، گود میں لیتی ہوگی اور گود میں کوئی ذبح کر جائے، گردن کاٹ دے، اس کی چھری مار جائے. آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے یہ کتنی بڑی تکلیف تھی ان کے لیے. اب آپ کے ان کو پتا کیسے چلتا تھا؟ جیسے ہمارے ہاں پولیو کی ٹیمیں پھرتی ہیں نا، اس وقت وہاں یہ والی ٹیمیں پھرتی تھی. گھر گھر کا جائزہ لیتے تھے، کتنے افراد ہیں، کتنی خواتین ہیں، کتنی شادی شدہ ہیں، کون پریگننٹ ہے، کتنے مہینے ہو گئے ہیں، اور پھر نظر ہوتی تھی. اور جب پتہ چل جائے، دائیاں ان کی اپنی تھی، وہ بتا دیتی تھی یہاں لڑکا ہوا. ٹھیک ہے. پورا ان کا نیٹ ورک تھا. اور جہاں لڑکا ہوتا تھا آ کر وہ پورے وہ آتے تھے، ان کے جو سپاہی ہوتے تھے وہ آ کے ذبح کر کے چلے جاتے تھے. چیختے چلاتے نہیں کوئی، اور پتا ہوتا تھا کہ بس اس نے مر جانا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے کیا کیا تھا؟ 2-2.5 مہینے چھپایا تھا ان کو، 2-2.5 مہینے چھپا لیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، اس کو لکڑی کے صندوق میں بند کیا اور پانی میں چھوڑ دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ یہ بیٹا میں آپ کو واپس دلوا دوں گا، آپ صبر کریں. ٹھیک ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، اور وہ فرعون کی دربار میں جا کے پلے. ٹھیک. وہاں پہنچ گئے. تو یہ عذاب تھا ان کی طرف. اور بھی بڑے عذاب تھے. یہ اینٹوں کے بھٹیاں اینٹیں بنواتا تھا فرعون جو تھا ان سے. ظاہر ہے ان کو فارغ نہیں رہنے دیا جاتا تھا، اس بنی اسرائیل کو غلام جو بنایا ہوا تھا تو ان کو اپنے کیپچر رکھتے تھے، کنٹرول میں. اور جو بوڑھے ہوتے تھے، یعنی ہسٹری میں یہ ہے، حدیث میں تو نہیں ہے، ہسٹری میں ان کا پتہ چلتا ہے کہ جو بوڑھا کام نہیں کر سکتا تھا اس کو اسی بھٹی میں جھونک دیتے تھے. وہ سروے ہوتا تھا، ابھی جو کام نہیں کر سکتا، بیمار ہے، کمزور ہے، بوڑھا، اس کو اسی میں ڈال دو. تو بیچارے بوڑھے اپنی پوری کوشش کرتے تھے دکھانے کے لیے کہ ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. اور پورے دن کی مشقت کے بعد روٹی ایک ملتی تھی. ایک وقت میں کھا لو یا آدھی آدھی کھا لو، دن کو رات کو تمہاری مرضی ہے، روٹی ایک ہی مل رہی ہوتی تھی.
اور جس نے کسی دن کوئی غلطی کر دی اس دن کی روٹی گئی، وہ نہیں ملتی تھی ان کو. ٹھیک ہے. تو اس وقت کا ایک مشہور تھا، اس کا نام تھا حابان، بنی اسرائیل کا ایک غریب ترین شخص تھا، سب سے ان غریبوں میں بھی سب سے غریب تھا. تو اس سے پوچھا کرتے تھے لوگ تیری آخری خواہش، زندگی کی سب سے بڑی خواہش تمہاری کیا ہے؟ تو اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی خواہش کیا ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ گھر ہو جائے، اچھا سا گھر ہو جائے، اپنا گھر ہو، اپنی کوٹھی ہو جس کے بعد باغیچہ لگا ہوا ہو. اور کیا خواہش ہے آپ کی بتائیں؟ حج کر رہا ہوں، ہے نا، اللہ عمرے کی توفیق دے دے، حج دے دے. اور جس کی اولاد نہیں ہوگی اللہ مجھے اولاد دے دے. ٹھیک. اور یہی ہے نا. لیکن اس حابان سے جب پوچھتے تھے نا تمہاری کوئی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو وہ کہتا تھا بس میں پیٹ بھر کے روٹی کھا لوں. اس کی ایک ہی خواہش تھی، کوئی ایسا دن ہو کہ جس دن میں پیٹ بھر کے روٹی کھا لوں. ہمسائے بھی نہیں دیتے تھے ایک دوسرے کو اس وقت، کیونکہ ہوتا نہیں تھا، ایک ہی ہوتی تھی، خود کھائیں کہ اس کو دے دیں. تو ایک دن یہ حابان گیا بچے کو لینے کے لیے کہ بچہ بھی کام کرے گا تو آج 2 روٹی مل جائے گی. چھوٹا سا بچہ تھا. ماں سے جا کے اس کی پوچھا بچہ کہاں ہے؟ چھوٹا سا 8-10 سال کا ہوگا. کہا باغ وہ پیچھے گھر کے پیچھے گیا ہوا ہے. دیکھا تو وہاں وہ گھاس کھود کے کیڑے کھا رہا تھا وہاں سے نکال کے، بھوک جو لگی ہوئی تھی. اس کو پکڑ کے لے گیا. اتنی دیر میں وہ جو سروے والا آیا اس نے کہا کدھر تھے تم؟ ٹائم کے بعد غائب تھے، آج کی روٹی غائب تمہاری. وہ رونے لگ گیا بیٹھ کے کہ پہلے ایک دن روٹی نہیں ملی تھی، وہ سزا دی تھی، ایک دن اور تو میرا گزارا کیسے ہوگا. جب موسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آئے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا. اس نے کہا آپ اللہ سے پوچھیں میرے دن کب بدلیں گے، بس مجھے یہ پوچھ کے بتا دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میں پوچھوں گا. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے انہوں نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو اس کے دن نہیں بدلیں گے، اس کی زندگی ایسی ہی گزرے گی. 2-3 دفعہ اس نے پیغام دیا، جواب ملا. پھر اس نے کہا اچھا آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں جب جائیں تو اللہ سے کہیں کہ جتنی میری زندگی کی روٹیاں ہیں نا بس مجھے ایک دن میں دے دے. جتنا میرا کھانا ہے، جتنی میری زندگی اور جتنا میرا کھانا رہ گیا ہے مجھے ایک دن میں دے دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی. کچھ عرصے بعد گھر سے باہر گیا ہوا تھا یہ حابان، تو 2 بندے آئے، ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے تھال تھے جن میں کھانا تھا. اور وہ آئے، اس کی بیگم کو پکڑایا اور چلے گئے. بیگم کو دعا کا پتہ بھی تھا. جب حابان گھر آیا تو خوش ہو گیا. اس نے کہا اللہ نے دعا قبول کی ہے. پوری فیملی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. کھانا بچ گیا، ظاہر ہے پوری زندگی کا جو تھا بچ گیا، جتنی اس کی زندگی تو ابھی تھی. کھڑا ہو گیا تو بیگم نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ ساتھ والے گھر میں کھانا ان کے نہیں پکا ہوا، ان کو دینے جا رہا ہوں. تو جیسے بیویاں ہوتی ہیں، اس بیوی نے بھی کہا ہماری دفعہ پوچھتے تھے، ہم بھی تو کتنے دنوں سے فاقے میں تھے، ہمیں پوچھا تھا انہوں نے، میں تو نہیں جانے دوں گی آپ کو. اس نے کہا دیکھو اللہ کا رزق ہے، کوئی بات نہیں، میری خواہش اللہ نے پوری کر دی. میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں، میں نے کھا لی ہے. بس مجھے اب کوئی حسرت نہیں ہے، مجھے دینے دو، میں برداشت نہیں کر سکتا ہمارے ہمسایوں میں روٹی نہیں ہے اور وہ بھوکے ہیں. جا کے وہ دونوں جو بچے ہوئے تھال تھے جتنا کھانا تھا کھا لیا، باقی سارا بانٹ دیا اور گھر آ گئے. پتا تھا اب کل نہیں کچھ ملنا، کل نہیں کچھ ملنا، کیونکہ ساری زندگی کا رزق مانگ لیا تھا، بانٹ دیا. حوصلہ ہے نا، یہ بھی غریب کا بھی کوئی حوصلہ ہوتا ہے. ہاں کتنا بڑا حوصلہ تھا. ہاں حالانکہ اگر وہ سنبھالنا چاہے وہ سنبھال سکتے تھے. اس دور میں کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، آپ کو پتا ہے. ہم تو یہ سوچ کے دیتے نا کہ کسی کے منہ پڑ جائے ورنہ خراب ہو جائے گا. اس وقت کھانے میں کیڑے نہیں پڑتے تھے، جب تک مرضی رکھ لیں آپ، وہ رکھ نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے. اگلے دن گھر آئے تو 4 خوان پڑے ہوئے ہوں. بیگم سے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ کہا وہ لڑکے آئے تھے تو یہ 4 ٹرے دے کر چلے گئے. انہوں نے پھر پیٹ بھر کے کھایا، پھر باقی اٹھا کے بانٹ دیا. اب تو تسلی ہو گئی کہ روز آئے گا. اگلے دن پھر 4 کے 8 ہو گئے. کھانا کھاتے باقی بانٹ دیتے. کھانا کافی عرصے بعد جب بنی اسرائیل وہاں سے نکل گئے اور ایک دفعہ دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس میں دیگیں پک رہی ہیں، بٹ رہی ہیں کھانے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا حابان کا. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا اس کے تو اللہ نے کہا تھا کبھی دن نہیں پھریں گے، یہ لوگوں میں بانٹتا پھر رہا ہے، پکا پکا کے کھلا رہا ہے لوگوں کو، اتنے دن بدل گئے اس کے. تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ سے پوچھا اللہ تعالیٰ آپ نے تو یہ کہا تھا
اللہ تعالیٰ نے کہا جب میں نے اس کو اس دن کھانا بھیجا تھا، اس نے جو کھانا تھا کھا لیا، باقی میرے نام پہ دے دیا۔ موسیٰ اس نے میرے ساتھ سودا کیا تھا، اسے گھاٹا کیسے ہوتا؟ یہ سودا تو اس نے میرے ساتھ کیا۔ اتنا ایمان کہ اللہ کے ساتھ سودے کریں، اور صرف رزق میں نہیں، ہر چیز میں اللہ کے ساتھ سودا کریں۔ آپ یہ نہ سمجھے میں اس بندی کو یا اس بندے کو دے رہی ہوں یا اس بندے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہوں، آپ کے اللہ کی خاطر کرنا ہے، یہ کام کبھی گھاٹا نہیں آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا قصہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان حالات میں بھی جس نے نیکی کرنی تھی اس نے کی، حالانکہ وہ ایک روٹی کے لیے بھی ترستا تھا بندہ، ٹھیک ہے؟ ہاں ہمارے اور ہوتا ہی ہے جو اکثر کبھی حالات ٹھیک ہوتے ہی نہیں ہمارے، ٹھیک ہے؟ وَإِذْ اور جب تَأَذَّنَ آگاہ کر دیا، ربکم تمہارے رب نے، لَإِن کہ یقیناً اگر شکر تم نے شکر کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ میں یقیناً تمہیں زیادہ دوں گا۔ جب انسان شکر کرتا ہے نا تو اللہ رزق بڑھا دیتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جس گھر میں ہمیشہ یہ ہونا ہماری پوری نہیں پڑتی، ہماری اس کی کبھی پوری نہیں پڑتی، یہ آپ لکھ لیں بات۔ آپ کو اگر الحمدللہ کی عادت نہیں ہے نا، آپ کے گھر میں برکت نہیں آئے گی اور روزی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آپ بولیں اللہ نے جو دیا الحمدللہ۔ ہماری شکلیں بگڑتی ہیں کھانا دیکھ دیکھ کے، ٹینڈے پکے ہیں، بینگن ہے، آج پھر آلو، آج پھر دال ہے نا، تو یہ ناشکری کے جملے ہیں۔ آپ وہ رزق پکڑے اس کو کہ الحمدللہ، تو دیکھیں اللہ بڑھا دے گا، بدل جاتی ہے، بالکل یہ بھی ہو جاتا ہے، اپنا اپنا تجربہ ہے نا ماشاءاللہ ہے۔ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو شکر کرے گا اللہ اس کو زیادہ دے گا، ٹھیک ہے؟ ولا ان اور یقیناً اگر کفر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید تو پھر یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آپ کا بچہ ہے، آپ اس کو جیومیٹری لے کے دیتے ہیں اور وہ پہلے دن ہی توڑ دیتا ہے، آپ دوبارہ لے کے دیتے ہیں؟ لیکن اگر ایک بچہ ہے وہ اس نے ایک جیومیٹری کو 5-6 مہینے سنبھال کے رکھا ہے، تو آپ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں؟ یہ اپنی چیزیں سنبھال کے رکھتا ہے، اس کو میں اور لے کے دوں گی، اب اس سے مہنگی والی لے کے دوں گی۔ ہاں آپ کی بھی تو سوچ بدلتی ہے نا، اسی طرح اللہ بھی زیادہ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لیکن ہوتا کیا ہے، آس پاس کے لوگ آپ کو شکر نہیں کرنے دیتے، سہیلیاں پوچھتی ہیں میاں کتنی پاکٹ منی دیتے ہیں، ہماری شکلیں اتر جاتی ہیں، دیتے ہی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، بات ان کی بھی صحیح ہے۔ میں کہتی ہوں آپ ایک کپ چائے پیتے ہیں نا، یہ کبھی کما کے پینی پڑے آپ کو، کبھی کما کے پینی پڑے، چینی پتی آپ کے اپنے پیسوں کی ہو، ابھی میاں سے پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں تو 80 روپے کا کپ میں بڑا مشکل لگتا ہے، نہیں گھر جا کے پیئیں گے، یہاں سے نہیں پینی، حالانکہ وہ میاں کے ہی پیسے ہوتے ہیں، وہ بھی ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ تو جہاں کما کے کرنا پڑے نا، پھر آپ کو شوہروں کی قدر ہو، بھائیوں کی، والد کی، ہاں جی، یہ ان کے حوصلے ہیں ان مردوں کے جو خود کماتے اور ہمارے منہ میں لا کر ڈالتے ہیں، یہ ان کے حوصلے ہیں، ہمارا نہیں ہے۔ آپ یقین کریں 1000 کا نوٹ ہو نا، 10 دفعہ نکالتے پھر واپس رکھتے ہیں پرس، پھر بابا لے کے دیں گے، یہ بابا سے کہنا یہ مہنگی فرمائشیں ان سے کرو۔ ہم پکوڑے کھلا دیں گے، پیزا کون کھلاتا ہے؟ مجھے بتائیں نا، پیزا کون کھلاتا ہے؟ ہاں جی، ہم 20 روپے کے پکوڑے دے کے نا بچوں کو احسان مارتے ہیں، تو یہ مردوں کا حوصلہ ہے، اس لیے وہی بات پھر وہی آ جاتی ہے، شکر کریں گی تو اور ملے گا، نہیں تو پھر یہ بھی چھن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا ہو جائے گا۔ ناشکری سے یاد رکھیں، یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں ہمارے گھروں کے ماحول ہیں، ناشکری سے نا اتفاقی آتی ہے۔ اس کی بیوی نے وہ ساڑی پہنی، اس کو دیکھو کیا لے کر دیا، آپ نے مجھے کیا دیا، دونوں کی کمائیوں میں فرق ہے نا، تو پھر ظاہر لیول میں فرق ہے، لیکن ہماری ضدیں ہوتی ہیں، اس نے وہ 6000 کی ساڑی لی تھی اور مجھے دیکھو ذرا سیل میں سے سوٹ اٹھا کے لا دیا، یہ ناشکری ہے، اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اس میں نا اتفاقی ہوتی ہے، اور وہ بڑے کہا کرتے تھے، بڑے کہتے تھے نا اتفاقی ہو تو گھر کے کنویں بھی سوکھ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے،
تنگیاں آتی ہیں تنگیاں، تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہی ہو گئی نا، یہ دنیا کی سزا ہے اور آخرت کی اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کرے، اور شوہر کی ناشکری کریں گے تب بھی جنت میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس بندے کا احسان منع کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ احسان کیا لا کر، سارے نہیں کرتے، سارے مرد کرتے ہیں، یہ انوکھا کام ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ایسی باتیں سنا سنا کے اس کا بیچارے کا دل کھاتے رہتے ہیں، نہیں کھاتے نہ چھوڑا کریں نا، پھر پڑھنا نہ چھوڑا کریں، ٹھیک ہے؟ سکون دیں، خود بھی سکون لیں۔ ویسے اگر آپ کو یاد ہو تو اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا کیوں کیا تھا؟ ویسے مرد کے سکون کے لیے۔ آپ کو ایک ایم دیا اللہ نے، اور وہ ایم کیا ہے؟ ہاں جی، سکون دینا ہے، ٹھیک ہے؟ وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے، تم ومن فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سارے کے سارے، یعنی سارے کے سارے ناشکرے ہو جاؤ، تم بھی ہو جاؤ، ساری دنیا ناشکری ہو جائے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لغنی، یقیناً وہ بے نیاز ہے، اس کو نہیں ضرورت ہماری عبادت کی، ہم بڑا احسان کرتے ہیں 5 نمازیں پڑھ کے، اور جس نے تہجد پڑھی ہو تو کیا ہی کہنے، اشراق، چاشت، ابابین، پھر تو ہمارے پاؤں نہیں زمین پہ ٹکتے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ حمید، وہ تعریف کیا گیا ہے، خوب تعریف کیا گیا ہے، ہر مخلوق اس کی تعریف کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبا الذین، ان لوگوں کی خبر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم نوح کی، وعاد، اور قوم عاد کی، وثمود، اور قوم سمود کی۔ ویسے پڑھا ان کے بارے میں کچھ؟ جی۔ والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے ان کی بھی، لا، نہیں، یعلمہم، نہیں جانتا ان کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی کچھ قوموں کا ذکر بھی یہاں نہیں ہوا، ان کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، وہ ہمیں بتائی نہیں گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، نشانیوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، تو انہوں نے کیا کیا؟ فردو، تو انہوں نے پھیر دیا، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فی افواہہم، اپنے منہوں میں، وقالو، اور کہا، انا، کہ بے شک ہم، کفرنا، انکار کرتے ہیں ہم، بما ارسلتم، اس کا جو بھیجے گئے تم، بھی، اس کے ساتھ، وانا، اور بے شک ہم، لفی شکن، ہمیں شک ہے، مما، اس چیز سے، جو تدعوننا، جو تم بلاتے ہو، الیہ، اس کی طرف، مریب، بے چین کر دینے والا، مریب، شک میں ڈالنے والا، ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دے۔ قالت، کہا، رسلہم، ان کے رسولوں نے، قالت، کہا، رسلہم، ان کے رسولوں نے، اف اللہ، کیا اللہ کے بارے میں، شک ہے، فاطر السماواتی، کہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، یدعوکم، وہ بلاتا ہے تمہیں، لیغفر، تاکہ وہ بخش دے، لکم، تمہارے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم، اور وہ مہلت دے انہیں، الی اجل مسمی، ایک مقرر مدت تک، قالو، انہوں نے کہا، ان، اگر، کہ نہیں، انتم، ہو تم، الا، مگر، بشرون، تم ایک انسان ہو، مثلنا، ہماری طرح کے، تریدونا، تم چاہتے ہو، ان کے، تصدونا، کہ تم روکو ہمیں، اما، اس پہ، کانا تھے، یعبدو، کہ عبادت کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، فاتونا، تو پس لے آؤ ہمارے پاس، بسلطان مبین، کھلی دلیل، کوئی کھلی دلیل لے آؤ۔ قالت، کہا، لہم، ان کو، رسولہم، ان کے رسولوں نے، ان، نہیں ہے، نحن، ہم، الا، مگر، بشر، انسان ہیں، مثلکم، تمہاری طرح کے، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، یمن، احسان کرتا ہے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وما کانا، اور ہرگز نہیں ہے، لنا، ہمارے لیے، ان نأتیکم، کہ ہم لے آئیں، بسلطان، کوئی دلیل، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، یا اللہ کی مرضی سے، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون،
چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے. وما لنا اور نہیں ہے ہمیں اللہ کے نہ توکل کہ ہم توکل نہ کریں علی اللہ اللہ پر. وقد اور حالانکہ تحقیق یا یقیناً ہدانا ہدایت دی اس نے ہمیں سبلنا ہمارے راستوں پر. وَلَنَصْبِرَنَّ اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے عَلَىٰ مَا اس پر جو اذیتمونا جو تم ہمیں اذیتیں دیتے ہو. جی یہ بھی انبیاء کا وہ چل رہا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے بنی اسرائیل سے, ٹھیک ہے. وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی پر فَلْيَتَوَكَّلِ یقیناً بھروسہ کرنا چاہیے, توکل کرنا چاہیے, المتوکلون توکل کرنے والے کرتے ہیں, یقیناً توکل کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اصل میں بنی اسرائیل نے نہ ماننے کی ٹھانی ہوتی تھی نا, ہر بات پہ کہہ دیتے تھے ہم سے نہیں ہوتا. آپ تو نہیں کہتے نا اس طرح کسی بات پہ ہم سے نہیں ہوتا, پردہ نہیں ہوتا, شادیوں پہ پردہ نہیں ہوتا. ہوتا ہے شادیوں پہ پردہ؟ جن کو یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, آسانی دی ہے, وہ تو بہت خوش نصیب لوگ ہیں, لیکن باقی مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اپنی زندگیوں کو خود مشکل کیا ہے, ٹھیک ہے, بن گیا ہوا ہے. اور کیا کیا نہیں ہوتا ویسے ہم سے؟ سسرال کی خدمت نہیں ہوتی, ساس سسر کے لیے فریضی کھانے نہیں بنتے, گھر میں اگر ایک دادا ابو ہیں تو ساروں کو وقتہ پڑا ہوا ہوتا ہے. ایسا کچھ ہوتا تو نہیں آپ کے ساتھ؟ ہاں کئی لوگوں کو پرابلمز ہوتے ہیں نا اس طرح کے. جی مشکل ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے. تو پھر دیکھیں نا اس کے پیچھے اجر بھی کتنا بڑا ہے نا, اجر بھی کتنا بڑا ہے. اور کون سے کام نہیں ہوتے ہم سے؟ گرمیوں میں پردہ کرنا مشکل ہوتا ہے, سانس رکتی ہے, ڈاکٹر نے منع, اکثر تو ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں. مجھے ویسے آج تک کسی ڈاکٹر نے منع نہیں کیا, لیکن ڈاکٹر منع کر دیتے پردے سے. جی ڈاکٹر ہی تو منع کرتے ہیں, کہتے ہیں نقاب نہیں کرنا ورنہ دم گھٹ جائے گا. ہاں جی, کبھی ویسے کوئی ایسا کیس سنا ہو روزہ رکھا بندہ مر گیا؟ کبھی سنا؟ ہاں میں وہی پوچھ رہی ہوں نا کہ کتنی آپ کبھی خبر سنی ہو کہ 5 عورتیں روزہ رکھنے سے مر گئی؟ ہاں سن اسٹروک سے مر جاتے ہیں, دھوپ لگنے سے مر جاتے ہیں, وہ پتہ ہے, پانی کی کمی سے مر جاتے ہیں, لیکن روزے سے نہیں سنا کبھی. جی کیا ہو جاتی ہے؟ بیماری کی عادت میں یا حادثہ وہ تو اپنی موت کا وقت ہے, وہ تو آنا ہے, وہ تو آ جاتا ہے, وہ بات نہیں میں کر رہی. اس وقت تو روڈ پہ چلتے ہوئے لوگ مر جاتے ہیں, روزے سے تھوڑی ہوتے ہیں. روزے کی وجہ سے کبھی آپ نے خبر نہیں سنی ہوگی کہ بندے نے سحری کی اور روزہ لگ گیا اور وہ بیچارہ بھوک سے مر گیا, ایسا نہیں کبھی ہوتا. ہاں جی, ہاں جی, جب ہم شام کا انتظار کرتے ہیں کہ تمہیں شام کو اس بات کا جواب دوں گی, ابھی میرا روزہ ہے, ابھی میرے دل میں زور نہیں ہے کہ تمہیں جواب دوں, ذرا شام ہو جانے دو, افطاری کر کے پھر تمہیں پوچھوں گی. نہیں بھولتے نہیں ہیں, جو لڑائیوں والے لوگ ہیں نا ان کو کچھ نہیں بھولتا. ٹھیک ہے, ہاں جی, ہاں بالکل, یہاں لکھا ہوا نا جو ہوتا ہے وہ نہیں بھولتا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نا نرم کر دے, دعا کیا, اور دلوں کی نرمی آتی ہے اللہ کے ذکر سے. جتنا آپ اللہ کا ذکر کریں گے نا آپ کا دل نرم ہوتا جائے گا. ہاں جب اللہ سے جڑ گئے تو پھر ان باتوں میں نہ مقصد رہ جاتا ہے نہ ان باتوں کی ویلیو رہ جاتی ہے. گھٹیا باتیں لگتی ہیں. میں صحیح آپ کو بتاؤں, اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں نا آپ کو ہر فضول بات گھٹیا لگے گی, آپ کو ٹائم ویسٹ لگے گا, آپ کہیں گے یہ میرا لیول ہی نہیں ہے کہ میں اس کو جواب دوں. پھر آپ کا ایک ایم بن جاتا ہے جہاں رو خوش رو, جاؤ تم خوش ہو جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں لگتی.
ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز مانگنی پڑتی ہے. ویسے سب بہت کم ہوتا ہے کیونکہ جب ہمیں کوئی بات کر دیتا ہے ہمارا چہرہ ایک دم ریڈ ہو جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے, کانوں میں سے دھوئیں بھی نکلتے ہیں. فیل ہوتا ہوگا کبھی کبھی, نکلے کبھی آپ کے کانوں میں سے دھوئیں؟ نہیں نہیں, دھوئیں بھی نکلتے ہیں, بہت خطرناک سچویشن. تو وہ دھوئیں نکلتے ہیں نا, گرم ہو جاتے ہیں. یہ تجربے بول رہے ہیں نا, ہر ایک کے ساتھ اپنی اپنی کیفیت ہے. بالکل بالکل. آج کی آیتوں میں ہم نے جو مین چیز سیکھی ہے, سب سے پہلے ہم نے شکر گزار رہنا ہے, اللہ کے ذکر سے مدد لینی ہے, صبر کرنا ہے. اور صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ جائیں. آپ کے پاس بدلے لینے کی طاقت ہو, آپ اگلے کے دان توڑ سکتے ہوں, آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہوں, اور آپ نہ دیں اللہ کی خاطر, یہ صبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ صبر نہیں ہوتا کہ اب آپ کچھ کر نہیں سکتی, پڑ پڑ کے سڑ رہی ہیں, کیونکہ صبر کرنے والے کا دل مطمئن ہوتا ہے. ہم صبر کب کرتے ہیں؟ ہمارے تو دل پہ آگ برس رہی ہوتی کہ بدلہ لے سکتی ہوتی تو میں اس کو چھوڑتی نا. ہاں, تو وہی ختم کرنی ہے نا, وہی ختم کرنی ہے. یہ جبر ہوتا ہے. جبر اور صبر کو فرق ہے, اس میں سمجھیں اس کو. ٹھیک ہے, آپ جو کرتے ہیں نا وہ جبر کرتے ہیں اپنے اوپر. ہاں, اسی جبر کو آپ اللہ کی خاطر کنورٹ کر دیں اپنی سوچ کو, آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا, پھر دھواں نہیں نکلے گا, پھر دل کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا. وہ کیا دعا ہے؟ اے اللہ میری اولاد کو, میرے گھر والوں کو میرے دل کی, تو یہ دل کی کیا ہم مانگتے ہیں؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کے دیکھیں. اچھا, آنکھوں کی ٹھنڈک فیل کرنے سے آتی ہے. مجھے بتائیں آپ نے کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک فیل کی ہے؟ کسی کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی؟ اللہ کا شکر. ہاں جی, بس ہو گئی ہے, ہونے والی ہے, تقریباً 12:30 تک ہو جاتی ہے. جی صحیح سے. آج کوئی نہیں, 10 بجے سے کلاس, کلاس 10 بجے سے لے کے 12:30 تک. ٹھیک ہے. ہاں جی, ہاں جی, کسی کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہوں, سکون مل گیا ہو, ایسے ایسے لوگ ہیں آپ کی لائف میں ہیں؟ اور کسی کو دیکھتے ہی دروازے پہ انٹر ہوئے, سامنے شکل نظر آئی اور بس ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. تو دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمارے اپنوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہیں ہمارے دل کی ٹھنڈک بنا دے, اولادوں کو ٹھنڈک. کئی اولادیں ہوتی ہیں واقعی دل کی ٹھنڈک ہوتی ہیں نا, اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے بندے کو ویسے غصہ چڑھ جاتا ہے, کچھ بھی نہ کہیں وہ. ٹھیک ہے, تو یہ دعا اللہ کے رسول بھی مانگتے تھے, ہمیں بھی طریقہ سکھایا کہ ان چیزوں کی دعا, شکر کرنا ہے, صبر کرنا ہے, دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن پاک میں لوگوں کے واقعات بتائے, قوموں کے واقعات بتائے, ان کو یاد رکھنا, ان سے نصیحت حاصل کرنی. ٹھیک ہے, ہم 13 پارے جو ہیں پڑھ چکے ہیں. 13 پاروں میں ہم نے کتنی قوموں کا ذکر پڑھا, اور مختلف انداز سے اللہ نے ہمیں بتایا. مقصد کیا ہے کہ ہم سب اپنی اصلاح کریں. ٹھیک ہے. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارکم اللہ.